اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا کیوں تھا؟ اور یہ بھی اس عمر کے اندر جو عام طور پر جس عمر کے اندر باپ بننا مشکل ہوتا ہے، اس عمر میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا مشن رکے نہیں، میرے بعد میرا بیٹا میرا مشن لے کر آگے بڑھتا رہے۔ میں اس کو سمجھاؤں گا۔ وجہ یہ نہ تھی کہ میرا سہارا بنے۔ بھئی آج ہم اور آپ بیٹا کیوں مانگتے ہیں؟ عام طور پر بوڑھے بوڑھیاں انسان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تاکہ مجھے اس کا کاندھا نصیب ہو جائے۔ کبھی کوئی کہتا ہے بڑھاپے میں میرا سہارا بن جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منشا نہیں تھا۔ میں اس کی دلیل ایسی پیش کروں گا کہ انشاءاللہ العظیم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، خاص طور پر صاحب علم کے۔ چونکہ مقصد کو اللہ جانتا ہے، تو آپ نے بیٹے کی تمنا اس وجہ سے کی تھی کہ تاکہ جس مشن کی وجہ سے مجھے آج ستایا جا رہا ہے، میرے لیے دیواریں چنی جا رہی ہیں، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور مولا تو مجھے بچا رہا ہے، تو مولا ایک نہ ایک دن تو میں چلا جاؤں گا، لیکن تیرا یہ پیغام اور دعوت توحید کا سلسلہ بند نہ ہو، اس کے لیے مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ تو پروردگار نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ اسی بیٹے کی نسل سے مصطفیٰ پیارے کو پیدا بھی فرما دیا، تاکہ یہ مشن قیامت تک جاری ہو ساری رہے۔ چونکہ نیت وہی تھی نا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار نے پیدا فرمایا۔ اگر بڑھاپے کے سہارے کی بات ہوتی تو پھر اب آگے کی آیت کو آپ سمجھیں، جس سے آپ محسوس کر سکیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے ایک حلیم فرزند کی بشارت سنائی، اور پھر فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، چل سکے، آ سکے، ہر کام میں ساتھ دے سکے۔ میں جب ہر کام کو سوچتا ہوں تو حج کو جانے والے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کبھی یہ تصور ان کے ذہن میں شاید کسی کے آتا ہو، شاید کسی کے آتا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کبھی میں جب کعبے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں تو اس تصور میں ڈوبنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ جس کعبے کا طواف بڑے اطمینان سے مراد یہ ہے کہ کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ہم بڑے آرام سے کعبے کا طواف کر سکتے ہیں۔ اس ہماری آسانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی کہ اسی کعبے کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی، اسی کعبے کے سامنے صدیق اکبر کو زخمی کیا گیا۔ ان سارے لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور آج ہمارے لیے کعبے کا طواف آسان ہو گیا۔ کبھی ہم نے اس انداز سے بھی کعبے کو دیکھا؟ کبھی صفا پہاڑی پر پہنچ کر ہم نے سوچا کہ اسی کوہ صفا پر دار ارقم تھا، جو حضرت ارقم صحابی کا مکان تھا،
جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے، اس لیے کہ کعبے کے سامنے سجدے کی اجازت بھی نہیں تھی، حرم میں عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم صحابی کے گھر میں بیٹھ کر لوگ وہاں پر آتے، اسلام کی تعلیمات سیکھتے اور پھر وہاں سے روانہ ہوا کرتے تھے۔ کبھی اس اینگل سے بھی ہم نے دیکھا، ہم تو بھاگے ہو گیا ختم، بس یہ سچویشن ہے۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، لفظ معہو آیا، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے۔ اب یہ دوڑ دھوپ کس کام کے اندر؟ کعبے کی تعمیر کے اندر۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کر حضرت ابراہیم کو دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ پتھر اٹھا کر دے سکیں، پتھر اٹھا کر دے سکیں۔ یہاں سے جو بہت اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سے مشن کے سلسلے میں تعاون کے لیے اولاد کی دعا کرو تو اللہ پھر ایسی اولاد عطا بھی کر دیتا ہے جو مشن کے سلسلے میں تعاون کرنے والی ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کعبے کی تعمیر ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب قدیر نے حکم دیا۔ اب بیٹا بڑا ہو چکا تھا نا، تو اب خواب دیکھا آپ نے، تو اب اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچے کو پکارنا بھی ہو تو پیار سے پکارو۔ اس میں بھی ایک درس ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب چونکہ دعا کا اثر دکھانا ہے کہ صالحین کی دعا کی گئی، تو بیٹا کتنا نیک ہے کہ باپ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو صالحیت جواب دیتی ہے کہ میرے ابا، آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ نہیں کہتے کہ ابا جان کوئی اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا بھی، فانظر ماذا ترا، اب بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھائی؟ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، ڈاکٹر اقبال نے بھی یہ نہیں کہا، مکتب کا ذکر پہلے نہیں کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ پتہ چلا نظروں سے جو چیز پلائی جاتی ہے اس کا فیضان بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کہا جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ اور اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور دین بھی ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو آپ نے پوچھا فانظر ماذا ترا، بتا بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ اب وہ صالحیت جواب دیتی ہے، وہ تربیت جواب دیتی ہے۔ کیا جواب دیتی ہے؟ قال، جیسے انہوں نے کہا تھا یا بنیا، تو انہوں نے بھی احترام کا اظہار کیا۔ کس طرح سے؟ یا ابت فعل، اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے والد محترم۔ انہوں نے بھی ادب کا اظہار کیا اور پھر کیا کہا؟
या अबति फ़अल मा तुअमरु, कर डालिए जो आपको हुक्म दिया गया। यानी आप सोचिए अल्लाह के हुक्म का कितना ख्याल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि अपने बाप से कहते हैं कि अब्बा ये न देखिए कि मैं आपका बेटा हूं, ये देखिए कि हुक्म किसने अता फरमाया है। ये नुक्ता समझने के लायक है। ये मत देखिए कि मैं कौन हूं, ये देखिए कि हुक्म किसने अता फरमाया है। अल्लाह का हुक्म है तो मेरे अब्बा आप काम कर गुजरिए, कोई फिक्र की बात नहीं। और रहा मेरा मसला, तो आपकी तरबियत जाए नहीं जाएगी। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आप तलबा हैं, जानते हैं सौफा और स का क्या फ़र्क होता है। अगर किसी फेल पर स आ जाए, सीन आ जाए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह, तो करीब का मानी पैदा करता है, अन करीब। अल्लाह अकबर, कि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएंगे ना तो आप अन करीब देखेंगे। मैं शोर नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ एक जुमले पर तवज्जो चाहूँगा। आप सब आज ये नसीहत बिल्कुल दिलो दिमाग के अंदर बिठा करके जाएं। हज़ार कॉन्फिडेंस के बावजूद भी इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इंशाअल्लाह का इस्तेमाल किया। सतजिदुनी इंशाअल्लाह। पता चला कि मैं 1000 कोशिश करूं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मौला चाहे तो कोई चीज़ मुश्किल हो नहीं सकती है। तो इसीलिए आगे का मुस्तकबिल का कोई भी काम करना हो तो हमेशा इंशाअल्लाह कहा करो। 1000 तुम्हें लगता हो अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कुछ बाएं हाथ का खेल नहीं, कुछ बाएं हाथ का खेल नहीं। हम वही कर सकते हैं जो अल्लाह चाहे। इसीलिए इंशाअल्लाह कहने की आदत डालो। कभी भी 1000 सारे काम बज़ाहिर अपने को ऐसे लगते हों कि बिल्कुल इजी, हम आसानी से कर सकते हैं, नहीं। आप इंशाअल्लाह कहिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है उस काम के करने से पहले मौत ही वाक़ई हो जाए।